اے قرآن تو بتا کہ اللہ کن کو اپنا بندہ فرماتا ہے، ان بندوں کی پہچان کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے، ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، جس حوالے سے یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں، اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں جن کو خود خالق کائنات اپنا بندہ فرماتا ہے۔ اس سوال کا جواب رب العالمین نے خود قرآن مجید کے اندر لکھ دیا اور واضح فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے اگر میرے بندوں کی پہچان پوچھنا چاہتے ہو، میرے بندوں کی شان پوچھنا چاہتے ہو اور علامت پوچھنا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کے بندے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، ان کا چلنا ایسے ہوتا ہے جب بھی وہ اپنے خالق کی زمین پہ چلتے ہیں تو سر اٹھا کے نہیں چلتے، سر جھکا کے چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، بڑی تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ یہ پہچان وہ پہچان ہے جو پہچان ربانی ہے۔ خود رب العالمین نے اپنے بندوں کی یہ پہچان کروائی۔ کوئی دنیا دار یہ تعریف کرتا تو بندے کہہ سکتے تھے کہ نہیں یار، یہ تو اللہ کے بندوں کی پہچان نہیں، یہ ان کی علامت نہیں، اللہ ان کو کیسے اپنا بندہ فرمائے؟ اللہ فرماتا ہے ان کا چلن اتنا پیارا ہے، ان کی چال اتنی پیاری ہے، ان کی رفتار اتنی پیاری ہے، مجھے اتنی رفتار ان کی پسند آئی۔ اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، میرے بندوں کے چلن یہ ہے، رفتار یہ ہے، اکڑ اکڑ کے میری زمین پہ نہیں چلتے، جب بھی چلتے ہیں تو وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور سر جھکا کے چلتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے بندوں کی پہچان بیان فرمائی۔ اس سے بڑھ کے اور پہچان کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے علامت کیا ہو سکتی ہے؟ تو خود بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں رب کا بندہ ہوں یا نہیں، خود ہی فیصلہ کر لے۔ قرآن نے ہمیں ایک طریقہ دے دیا، قانون دے دیا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں رب کا بندہ ہوں کہ نہیں، میں رب کے قریب ہوں کہ نہیں، رب نے مجھے اپنا بندہ فرمایا ہے کہ نہیں، میں اس معیار پہ پورا اترتا ہوں کہ نہیں اترتا؟ تو اللہ نے فرمایا یمشون علی الارض ہونا، اس کے سر کے اندر تکبر نہیں ہوتا، اس کا سر فخر کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کا سر عاجزی کی وجہ سے جھک جاتا ہے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جن کے چلنے کے اندر اتنا انداز پایا جا رہا ہے، ان کے کردار کے اندر کتنا کمال ہوگا، ان کے بولنے کے اندر کتنی شستگی ہوگی، اور ان کے بندوں کے ساتھ رہن کے سہن کے اندر کتنی مٹھاس ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے چلنا ہی ان کا اتنی شان والا ہے، تو گویا خالق فرماتا ہے جن کا چلنا بے مثال ہے، اس بندے کا کردار جو میرے ساتھ ہے وہ کتنا بے مثال ہوگا۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے بندے، خطاب کرتے ہوئے رب نے فرمایا اور نہ ہی کثیر کا استعمال کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اترا اترا کے، فخر کے ساتھ اے بندے زمین میں مت چلنا، اس کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے عذاب تو آ سکتا ہے، دوری تو پیدا ہو سکتی ہے، تجھے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر میری بارگاہ میں قرب حاصل کرنا چاہتا ہے اور میری بارگاہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لا تمشِ فی الارض مرحا، میرے بندوں کی پہچان یہ ہے، میرے بندوں کی علامت یہ ہے، وہ زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، وہ جب بھی چلتے ہیں وقار کے ساتھ چلتے ہیں، سر جھکا کے چلتے ہیں۔ اللہ نے آگے وجہ بھی بیان فرما دی اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اے بندے تو یہ سمجھے کہ میں اکڑ کے چلوں گا، تکبر کروں گا، فخر کروں گا تو کیا کر لے گا؟ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تیرے چلنے کی وجہ سے زمین پھٹ تو نہیں جائے گی،
زمین کے اندر دراڑیں تو نہیں پڑ جائیں گی، تیرے تکبر کی وجہ سے کیا کر لے گا؟ یہ زمین کو پھاڑ دے گا۔ لن تخرق الارض، کبھی بھی ہرگز کبھی بھی تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا، زمین کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے۔ اور تو کہے کہ میں سر فخر سے بلند کروں گا، میرا سر پہاڑوں سے بلند ہو جائے گا، اللہ فرماتا ولن تبلغ الجبال طولا، تیرا سر کبھی پہاڑوں کی بلندیوں کو چھو ہی نہیں سکتا۔ جب تجھے نہ تیرے چلنے کی وجہ سے، تیرے قدموں کی آہٹ کی وجہ سے، زمین پر قدم مارنے کی وجہ سے نہ زمین پھٹتی ہے، نہ تیرا سر فخر سے آسمانوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، پہاڑوں تک نہیں جا سکتا، پھر فخر کرنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ فخر کس لیے کرتا ہے؟ تجھے کچھ حاصل تو ہو، ایسا کام کر۔ اللہ فرماتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلنا، زمین پر جب بھی چلنا وقار کے ساتھ چلنا اور عاجزی کے ساتھ چلنا، انکساری کے ساتھ چلنا، اس میں تجھے میں خالق فرماتا تجھے عزت عطا فرما دوں گا۔ اگر تکبر کرے گا تجھے جھکا دوں گا، اگر عاجزی کرے گا تجھے بلندی عطا فرما دوں گا۔ اللہ نے ہمیں سبق دیا، ہمیں اپنے من میں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنی عاجزی کرتے ہیں، ہم کتنی انکساری کرتے ہیں۔ عاجزی کا پتہ تب چلتا ہے جب بندے کا کردار دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، جب ماحول میں رہ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو کتنی رکت دیتا ہے، دوسرے کے ساتھ اس کا رہن سہن کیا ہے، لین دین کا طریقہ کار کیا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہوتا ہے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ہم یہی سمجھتے ہمارے جیسا کوئی نہیں، جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو خدا کی قسم ہم نے کبھی من کے اندر دیکھا ہی نہیں ہے، من کے اندر کبھی جھانکا ہی نہیں ہے، اپنے آپ سے پوچھا ہی نہیں ہے کون سی نیت لے کے جا رہا ہے۔ کوئی بندہ کسی حالت میں بھی نکلے جو جس معیار کا بھی ہے وہ یہی انداز لے کے نکلتا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، میں کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں اور اپنے دل میں جگہ ہی نہیں دیتا۔ خالق فرماتا ہے یہ تکبر ہے، اس کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو مخلوق خدا کے ساتھ عزت سے پیش آ اور ان کے ساتھ عاجزی کر، تواضع ان کے ساتھ اختیار کر، تواضع سے تیری شان گھٹتی نہیں ہے۔ خالق فرماتا ہے تجھے مقام بھی عطا فرما دوں گا، تجھے بلند شان بھی عطا فرما دوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں کی شان یہ ہے، میرے بندوں کا مقام یہ ہے۔ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرماتے ہوئے فرمایا تھا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے بیٹے جب بھی چلنا پھر معیار کے ساتھ چلنا، درمیانہ روی اختیار کر۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چلنے کے اندر درمیانہ پن اختیار کرنا، نہ دوڑ لگانا، دوڑتے بھی برے لگتے ہیں، اکڑ کے چلنا یہ بھی برا ہوتا ہے۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنے آواز کو پست رکھنا۔ یہ ساری تعلیم و تلقین تربیت و تہذیب ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی تھی، اور وہی تربیت خالق کائنات نے قرآن کے اندر نقل فرمائی، قرآن کے اندر بیان فرمائی۔ ہمیں اپنے بیٹوں کو سبق دینا چاہیے چلنا کیسے ہے، دوسرے کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو سیدھا کر لیں تو ہم اپنے بیٹوں کے لیے معیار بن سکتے ہیں، ان کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں عاجزی کا نور عطا فرمائے، ہمیں تواضع کا نور عطا فرمائے۔ خدا کی قسم تواضع کی وجہ سے ہمارا ماحول منور ہو سکتا ہے، ہمارا ماحول پر نور بن سکتا ہے، اور جتنے بھی خالق کے کائنات کی بارگاہ تک پہنچنے کے اسباب اور رستے ہیں اور طرق ہیں، ان میں سے معیاری اور سب سے اہم رستہ عاجزی اور تواضع کا ہے۔ کوئی ولی خالق کے قریب نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دامن میں تواضع کی خیرات نہیں ہوتی۔ جتنے تک کوئی ولی عاجزی اختیار نہیں کرتا، تواضع نہیں کرتا، خالق کے کائنات اس بندے کو قرب نہیں دیتا۔ نمازیں اس کے پاس ہوں، سجدے اس کے پاس ہوں، زکاتیں اس کے پاس ہوں، ریاستیں اس کے پاس ہوں، خدا کی قسم خالق کے کائنات کبھی قبول نہیں کرتا۔ قبول تب کرتا ہے جب اس کے سینے میں عاجزی کا نور موجود ہوتا ہے۔ عاجزی انسان کے پاس ہے تو خالق کے کائنات اسے قرب عطا فرماتا ہے۔ اگر عاجزی ہے تو خالق کے کائنات اس کی ریاستوں کو قبول فرماتا ہے، اللہ اس کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے، اللہ اس کے سجدوں کو قبول فرماتا ہے۔ ورنہ سجدے بھی ضائع چلے جاتے ہیں، اس کے رکوع بھی ضائع چلے جاتے ہیں اگر اس کے رکوعوں کے ساتھ سجدوں کے ساتھ عاجزی کا تواضع کا نور موجود نہیں ہوتا۔
یہ میرے محبوب نے بھی ہمیں سبق دیا، عاجزی کرنا۔ میرے محبوب کی شان جیسا کائنات کے اندر کوئی ہے؟ اگر محبوب اس مقام پہ جا کر اگر اپنے آپ کی بڑائی بیان کرے بھی صحیح، آپ کو تو جچتی ہے، آپ کو تو سجتی ہے، آپ ایسی چیزیں بیان کریں، لیکن پھر بھی دیکھو میرے محبوب نے کتنا معیار عاجزی کا پیش فرمایا، کتنی عاجزی میرے محبوب نے اختیار فرمائی۔ خدا کی قسم بندہ پانی پانی ہو جاتا ہے جب محبوب علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتا۔ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا اور ہماری ابتدا کیا ہے اور ہمارے اندر کیا ہے، اور ہم اپنے آپ کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں، ہمارے اندر کیا ہے، ہمارا دل کتنا سیاہ ہو چکا ہے، ہم گناہوں کی وجہ سے کتنے گندے ہو چکے ہیں، پھر بھی ہم نے من کی طرف کبھی نہیں دیکھا۔ جب بھی باہر جاتے ہیں تو ٹہلتے ہیں، تھوڑا سا سوٹ بوٹ لگا کر اپنے آپ کو چوڑے ہو کے چلتے ہیں زمین پر کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں۔ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ ہوائیں کس کی ہے؟ یہ سارا جہان کس کا ہے؟ اسی مالک کا ہے، اسی مالک کی زمین پہ کر کے چلتے ہیں۔ اسی زمین پہ ہم چلتے ہیں، جس زمین پہ خالق کے کائنات جس زمین سے ہمیں بنایا ہے، ہم اسی پہ چلتے ہیں، کر کے چلتے ہیں۔ ہم اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، کسی کو اپنے خاطر میں نہیں لاتے اور اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ بہرحال میرے محبوب علیہ السلام نے ہمیں سبق دیا، دنیا والوں عاجزی میں کمال ہے، عاجزی انسان کا زیور ہے، یہ تواضع انسان کا تاج ہے۔ اگر کوئی پہن لیتا ہے تو خالق کے کائنات سارے جہان کی سرداری عطا فرما دیتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا صدقے تین چیزیں بیان فرمائی، فرمایا صدقے کی وجہ سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، صدقے کی وجہ سے کبھی مال کم نہیں ہوتا، اور کسی کو معاف کر دینے سے کبھی عزت ختم نہیں ہوتی، کسی کو معاف کر دینے سے عزت ختم نہیں ہوتی۔ اور فرمایا عاجزی کرنے کی وجہ سے بندے کا قد گھٹ نہیں جاتا، خالق کے کائنات اس بندے کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ عاجزی کرنے کی وجہ سے بندہ چھوٹا نہیں ہو جاتا، بندہ حقیر نہیں ہو جاتا۔ بڑائی کس نے عطا فرمانی؟ مالک نے، کہ بندوں نے دینی ہے۔ بندوں سے کیا لینا کیا دینا، بندے کیا دے سکتے ہیں؟ دینا تو مالک نے ہے۔ میرے محبوب نے اعلان فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ دنیا والوں رب فرماتا ہے جو بندہ جتنا جھکنا جاتا ہے، خالق کائنات اس بندے کو اتنی ہی بلندی عطا فرما دیتا ہے۔